بشرا بیبی کو ایز اے پرسن آپ کی ذات کے حوالے سے پوچھوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اچھا بہتر فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ تو آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں آپ نے کچھ بیوہ خواتین ہوں گی یا ایسی خواتین ہیں جن کو راہ سے بھٹکی ہوئی ہیں، ان کو رہنمائی چاہیے، آپ کے پاس آتی نہیں. اب آپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ یتیم خانوں میں گئی ہیں، کچھ اور ایسی جگہوں پہ گئی ہیں جہاں کچھ لوگ ڈپریسڈ ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ جگہیں آپ نے وزٹ کی ہیں. کیا وہاں آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ خاص طور سے شادی سے پہلے میں پرائیویٹ جگہوں پہ جاتی ہوتی، جیسے یتیم خانے، اولڈ ہاؤس وغیرہ اس طرح. لیکن اب جب پی ایم بنے تو میں نے گورنمنٹ کے ان جگہوں پہ جانا شروع کیا. تو جس دن میں پہلے دن گئی تھی لاہور، اس سے لے کے کل تک میں اتنے شدید ڈپریشن میں تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. مطلب میرے سے، میں جب لاہور سے ہماری فلائٹ تھی، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اسلام آباد. یعنی کہ زندگی میں فرسٹ ٹائم ہوا کہ جب میں نے نماز اپنی عشاء کی ختم کری تو اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں جائے نماز پہ بیٹھتی. کیونکہ اتنی تکلیف تھی میرے اندر، اور مجھے ہو رہا تھا کہ ہم لوگ اللہ کو جواب کیا دیں گے. بلکہ بہت دفعہ تو میں نے یہ دعا مانگی اس دن کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ یہاں پہ وہ ظلم اور وہ زیادتی ہو رہی ہے. میں جب اولڈ ہاؤس میں گئی تو وہاں پہ کتنے بوڑھے تھے جنہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے کہا صرف ایک بات کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن جو ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی اور اس بلڈنگ میں جو ویرانی تھی، وہ مجھے سکون نہیں دے رہی تھی. پھر وہاں کے کچھ انچارج، ایک عورت تھی، ایک تھا، وہ آیا. ان کے حلیے جب میں نے دیکھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یا تو میں ان بوڑھوں کو اٹھا کے لے جاؤں، یا میں ان کے ساتھ، جو ان کے انچارج ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ جب وہ اپنے گھر میں جائیں اور ان کے گھروں میں کھلا رزق نہ ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، پھر ان کا احساس ہوگا کہ وہ ان بوڑھوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جو تکلیف تھی نا، وہ میں نے اپنے اندر فیل کی. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے اولڈ ہاؤس میں جو کہ جیسے کوئی ہسبینڈ اور وائف اکٹھے رہ رہے تھے، وہ ایک ان کی اچھی لائف تھی. کچھ ایسے تھے جو بالکل اکیلے تھے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے پاس وظیفہ نہیں ہے مہینے کا، کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سب کچھ اللہ کا شکر ہے، کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ہے پیسے وغیرہ کہ آپ کچھ خرید سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہم کبھی کچھ خود سے خرید نہیں سکتے. اور ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹا آپ ہمارا وظیفہ لگوا دیں، کبھی کوئی چھوٹی سی چیز چاہے 10-15 روپے کی ہو، ہم انسان ہیں، ہمارا خریدنے کا دل کرتا ہے. یہ چیز. پھر میں ڈسیبل لوگوں کے گئی، وہاں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. اس طرح خوشی ہوئی کہ میں دور سے چلتی آ رہی تھی تو سارے جو تھے انہوں نے دیکھ کے نا بڑا خوشی کا اور بڑا ہنسنا شروع کر دیا. تو میں قریبی، میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بس ویسے ہی آپ کو دیکھ کے. میں نے کہا کیوں، میں کون ہوں؟ تم لوگوں کو کیسے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا مسز خان ہے.